بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ثلاثی مزید فی کا ایک اور باب جس کو باب مفاعلہ کہا جاتا ہے۔ مفاعلہ، باب مفاعلہ۔ مفاعلہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے جو وربل ناؤن ہیں وہ مفاعلتن کے وزن پر ہوتے ہیں، وہ مفاعلہ کے ساؤنڈ پر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے مفاعلہ، مبارکہ، مجادلہ، مجاہدہ، تو یہ تمام کے تمام آپ کو مفاعلہ کے وزن پر ملیں گے، اس لیے اس باب کو باب مفاعلہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس باب کا نام یاد رکھ لیں، مفاعلہ۔ اکثر وربل ناؤن آپ کو اسی ساؤنڈ پر ملیں گے۔ مجاہدہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح مقاتلہ، اسی طرح منافقہ، مہاجرہ، منادہ، ملاقات اور مشاقہ۔ باب مفاعلہ میں ایکسٹرا کیا چیز ہے؟ ویسے تو حروف اصلیہ 3 ہوتے ہیں، فا، عین اور لام، تو یہاں فا کلمے کے بعد الف ہے۔ باب مفاعلہ میں فا کلمے کے بعد الف ہے، اس میں یہ ایک بات ہے۔ تو ایک فا کلمہ ہے، ایک عین ہے اور ایک لام ہے۔ یہاں اضافہ کیا ہے کہ فعل ماضی میں فا کلمے کے بعد یہ الف، یہ اضافہ ہے۔ تو فاعلہ سے ہو گیا یہ فاعلہ، فاعلہ۔ اسی کے وزن پہ بارکہ، جادلہ، جاہدہ، حاسبہ۔ اور اس کا فعل مضارع کس طرح بنتا ہے؟ یہاں یا لگا دی جاتی ہے، اور یا کے اوپر فعل ثلاثی مزید فی میں ضمہ ہوتا ہے، اور اس کو، اس زبر کو کینسل کر کے یہاں زیر دے دیا جاتا ہے اور آخر میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا یفاعل، یبارک، یجادل، یجاہد، یحاسب، یضاعف، یہ اس کا فعل مضارع۔ فعل ماضی کس طرح ہوگا؟ بارکا، اس نے برکت دی، جادلہ، اس نے آرگومنٹس کیا، جو زبانی جھگڑا ہوتا ہے اس کو جادلہ یجادلو کہتے ہیں، مجادلہ کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا سورہ مجادلہ میں، بلکہ پوری ایک سورت کا نام ہے مجادلہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلو، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، بے شک یا تحقیق اللہ نے سن لیا، التی تجادلک فی زوجہا، وہ جو آپ سے آرگومنٹس کر رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے ایسے ایسے الفاظ کہہ دیے ہیں۔ اس زمانے میں وہ الفاظ طلاق کے الفاظ سمجھے جاتے تھے۔ تو وہ عورت عرض کرنے لگی حضور میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، بہن بھائی میرے ہیں نہیں، شوہر میرا بوڑھا ہو گیا، میں بوڑھی ہو گئی، مجھ سے کوئی اور شادی کرے گا نہیں۔ تو وہ الفاظ طلاق کے نہیں تھے، مگر اس زمانے میں وہ الفاظ طلاق جیسے سمجھے جاتے تھے۔ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بات چیت کرنے لگی، تو جس کو فرمایا گیا تجادلک، وہ آپ سے جھگڑا کر رہی تھی کہ وہ آپ سے آرگومنٹس کر رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا، التی تجادلک فی زوجہا، وہ جو اپنے شوہر کے متعلق آپ سے جھگڑ رہی تھی، آرگومنٹس کر رہی تھی۔ جاہدہ یجاہد، یہ بھی قرآن پاک میں بکثرت استعمال ہوا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ حاسبہ کا مطلب ہوتا ہے، حاسبہ یحاسب کا معنی ہوتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی، محاسبہ کرنا۔ جس طرح یہاں پر بھی جس کا اکاؤنٹنٹ کا ویزا ہو تو اس کے ویزا پہ لکھا ہوتا ہے محاسب، تو محاسب کا مطلب ہے اکاؤنٹنٹ، حساب کرنے والا، محاسب حساب کرنے والا۔ اور محاسب جس کا حساب کیا جائے۔ اسی طرح مجاہد جہاد کرنے والا، اور منافق منافقت کرنے والا، مہاجر ہجرت کرنے والا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ عام طور پر ہم 3 لائنوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، ایک فعل ماضی کو، ایک فعل مضارع کو، اور ایک اسم فاعل کو، اور کبھی کبھی ہم اسم مفعول کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور اسم فاعل کو کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں بہت سارے الفاظ وہ ہیں جو ہماری اردو لینگویج میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے جیسے مبارک، مبارک برکت دینے والا، اور مبارک جس کو برکت دی جائے یا جس کو برکت دی گئی۔
تو ہمارے یہاں جب کسی کی ولادت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں مبارک ہو، شادی کی مبارک ہو، یعنی آپ کو اس میں برکت ملے، اولاد میں برکت ملے، آپ کے خاندان میں برکت ملے، چیزوں میں برکت ملے، تو مبارک دی جاتی ہے، مبارک نہیں دی جاتی۔ کچھ لوگ غلط لفظ کہتے ہیں مبارک ہو، تو مبارک کوئی لفظ نہیں، مبارک کا مطلب ہے برکت دینے والا، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ مبارک یہ لوگ ہیں جن کو برکت دی جاتی ہے، تو مبارک کہیں گے، مبارک نہیں کہیں گے۔ تو ضمناً ایک بات چلی تو میں نے عرض کر دیا۔ تو اب آ جاتے ہیں اس کے فعل ماضی پر، جو طریقہ کار ہے ہمارے پڑھنے کا کہ ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ بارکا اس نے برکت دی، بارکو ان سب نے برکت دی، بارکتا آپ نے برکت دی، بارک تم آپ سب نے برکت دی، بارک تو میں نے برکت دی، بارکنا ہم نے برکت دی۔ جادلا اس نے جھگڑا کیا، وہی آرگیومنٹس کیا، لیکن اردو میں لفظ جھگڑا ہی ہے میرے پاس اس وقت۔ جادلا اس نے جھگڑا کیا، جادلو ان سب نے جھگڑا کیا، جادلتا آپ نے جھگڑا کیا، جادل تم آپ سب نے جھگڑا کیا، جادلتو جادلنا۔ جاہدہ اس نے جہاد کیا، اسٹرگل کی، مجاہدہ کیا۔ ایک تو جہاد ہوا اللہ کی راہ میں نکل کے لڑنا، اور ایک اپنے آپ سے بھی لڑنا، اسٹرگل کرنا، اسے بھی مجاہدہ کہتے ہیں۔ جیسے فی زمانہ اگر کوئی جہاد ہے تو وہ مجاہدہ بن نفس ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ نفس کہتا ہے کہ یہ کام کرو 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 کرو، اور ہم اس کے اسٹرگل کریں اور اس کے خلاف جہاد کریں، جنگ کریں کہ نہیں یہ کام ہمیں نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا، یہ بھی مجاہدہ ہے۔ تو جاہدہ، جاہدو، جاہدتا، جاہدتم، جاہدتو، جاہدنا۔ حاسبہ، حاسبو اس نے حساب کیا، اس سب نے حساب کیا، آپ نے حساب کیا۔ حاسبتا، حاسبتم، حاسبتو، حاسبنا۔ آخری میں پڑھوں گا پھر آپ لوگ کنٹینیو کریں گے۔ ضعف کا مطلب ہوتا ہے ملٹی پلائی کرنا، دگنا کرنا۔ جیسے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے ثواب کو بہت بڑھائے۔ یضاعف وہ بڑھاتا ہے، ملٹی پلائی کرتا ہے۔ اس کا بڑھانا ملٹی پلائی کرنا ہے، کتنا؟ 700 تک ملٹی پلائی کرے، چاہے تو اس سے بھی زیادہ کرے۔ جو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے جتنا چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تو یضاعف وہ بڑھاتا ہے، ضاعف اس نے بڑھایا۔ تو ضاعف، ضاعفو، ضاعفت، ضاعفتم، ضاعفتو، ضاعفنا۔ چلیے آگے آپ لوگ پڑھیے۔ قاتل کا کیا مطلب ہوگا؟ اور اس نے جھگڑا کیا، اس نے جھگڑا کیا، ہاں جھگڑے کا لفظ ہم نے یہاں بھی چونکہ جادلہ میں کہہ دیا ہے تو ہم یہاں کہیں گے اس نے قتال کیا۔ تو یہ تو آپ نے انگریزی میں تو فائٹ لکھا ہے اس کو۔ ہاں فائٹ لکھا ہے، لیکن قاتلہ کے لفظ میں جو ہے نا وہ قتل ہے، اور اس لیے اس کا جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو وہ ہے قتل کر دینا نہیں۔ ایک ہوتا ہے قتلہ، قتلہ کا مطلب ہے اس نے قتل کیا، اس میں کنفرم ہو گیا کہ وہ شخص مر گیا سامنے والا، یہ ہے۔ قاتلہ وہ قتل کرتا ہے، نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہے قتلہ، قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، قتلہ میں اس نے قتل کر دیا، وہ سامنے والا بیچارہ گیا اگر تو بیچارہ تھا تو اور قاتلہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں قتال ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف سے قتل کی باہم، دونوں آدمی مل کر ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، مرے نہ مرے، کسی کو مارنے میں کامیاب ہو نہ کامیاب ہو، زخمی کریں نہ کریں، لیکن قتال بہرحال ہوا، دونوں کے ہاتھ میں ویپنز تھے۔ تو کیا یہ ہے کہا گیا اس قتال۔ کا؟ اس نے قتال کیا، اس نے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، انہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، یعنی کافروں کو مارنے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے مرے، ہو سکتا ہے نہ مرے۔ تو باب مفاعلہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں عام طور پر اکثر وہ چیز ہوتی ہے جو دو آدمی مل کر یا دو سے زیادہ لوگ مل کر باہم کرتے ہیں، جیسے مجادلہ، تو آرگومنٹس کرنے کے لیے بھی آپ کو سامنے کو آدمی چاہیے، اور جہاد کرنے کے لیے بھی سامنے کوئی چاہیے، حساب کرنے کے لیے بھی سامنے کوئی چاہیے، قتال کرنے کے لیے بھی چاہیے۔ تو یہ عام طور پر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹو سائڈ کوئی بھی کام ہوتا ہے۔ تو جی قاتل کا آپ سنا رہے تھے، سنائیے۔ تو قاتلہ اس نے قتال کیا، قاتلو ان سب نے قتال کیا، جی قاتلتا تم نے قتال کیا، قاتل تم سب نے قتال کیا، قاتلتو میں نے قتال کیا، قاتلنا ہم سب نے ان سب نے قتال کیا، ہم سب نے، ٹھیک ہے ہم ماشاء سب نے اللہ، قتال کیا۔ بہت خوب۔ یقاتلو ہاں سنا دیجئے۔
युकातिलु वो किताल करता है, कातिलूना वो सब किताल करते हैं, तो कातिलु तुम किताल करते हो, तो कातिलु तुम सब किताल करते हो, तुकातिलूना, तो कातिलूना तुम सब किताल करते हो, बिल्कुल कातिलू सही, मैं किताल करता हूँ, नु कातिलू हम सब किताल करते हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब जी। नाफका से कौन सुनाएंगे? हिपोक्रेसी जी, जगह बताइए। नाफका वो मुनाफिक करता है, क्या नहीं, कहते हैं? उसने निफाक किया, उसने निफाक किया या वो मुनाफिक हुआ। ओके, नाफका वो मुनाफिक हुआ, नाफकू वो सब मुनाफिक हुए, नाफकता आप मुनाफिक हुए, नाफकतुम आप सब मुनाफिक हुए, नाफकतु मैं मुनाफिक हुआ, नाफकना हम सब मुनाफिक। मुजारे भी सुना दीजिए, पहले मुजारे, प्रेजेंट और फ्यूचर। युनाफिकू आप मुनाफिक हो, आप नहीं, युनाफिकू वो स्टार्ट मुनाफिक हमारा। है, वो वो मुनाफिक है, निफाक युनाफिक करता है, हाँ सही है, वो मुनाफिक होता है, ठीक है, अगर आप इस तरह सुना रहे हैं तो। युनाफिकूना वो सब मुनाफिक होते हैं, हम्म, तुनाफिकू आप मुनाफिक होते हैं, तुनाफिकूना आप सब मुनाफिक होते हैं, उनाफिकू मैं नहीं, उनाफिकू है या मुनाफिकू है, मुनाफिकू सही है, उनाफिकू मैं मुनाफिक होता हूँ, नुनाफिकू हम सही है, सब माशाल्लाह। अगला मुनाफिक अगला होते हैं। अगला कौन सुनाएंगे? हाजरा यू हाजिरू। हाजरा नादा उसने निदा दी, उसने आवाज लगाई, उसने शाउट किया या उसने बुलाया। नादऊ उन सब ने निदा दी, नादईता आपने निदा दी, नादई तुम आप सब ने निदा दी, नादई तू मैंने निदा दी, नादईना हम सब ने निदा दी। नादो किस तरह युनादी लिखेंगे? जी, नादो किस तरह लिखेंगे? नादो किस तरह नादो लिखेंगे? किस तरह लिखेंगे? जी बिल्कुल, ना नादा था तो नादऊ, नादऊ, नादऊ और उसके बाद फिर नादईता, तो नादईतुम। ये टेक्निक वाव वाली कहाँ का इस्तेमाल करेंगे? मतलब कोई इसकी खास सिंबलिज्म होगी? ये कहाँ का? अक्सर कौन तो सी हम वाली ना, ये देखें, एक ये तो हो गया ना नादा। अब इसके बाद जो जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल की तरफ जाएंगे तो हमें वाव तो चाहिए ही चाहिए ना, किसी में भी। अब जैसे बारका था, तो बारका में भी हमने बारका के बाद जो नेक्स्ट आया वो क्या आया? बारकू, बारकू नेक्स्ट जो है वो बारकू आया। तो ये जो वाव है ये जमा की है, ये नादा नादऊ, तो उसमें भी ये वाव हमें जमा की लगानी है। नादईता नादईतुम नादईतु नादईना जी। आगे कौन सुना रहा है? मैं क्या अर्ज कर रहा था? युनादी युनादूना, युनादी वो निदा देता है। अब यहाँ पे भी वाव लगेगा, युनादूना वो निदा, वो सब निदा देते हैं, युनादूना, युनादूना वो सब निदा देते हैं। तुनादी तुनादूना, उनादी नुनादी, युनादी युनादूना, तुनादी तुनादूना, उनादी और नुनादी। उनादी मैं निदा देता हूँ, नुनादी हम निदा देते हैं, हम पुकारते हैं, हम बुलाते हैं। इसके बाद है लाका, लाका उसने मुलाकात की, लाकौ उन सब ने मुलाकात की, लाकईता आपने मुलाकात की, आपने मीटिंग की, लाकई तुम आप सब ने मुलाकात की, लाकई तू मैंने मुलाकात की, और लाकईना हम सब ने मुलाकात की। युलाकी मैंने मुलाकात की में क्या आएगा? लाकई तू, लाकई तू, लाकई तू मैंने मुलाकात की, लाकईना हम सब ने मुलाकात की। युलाकी वो मुलाकात करता है, युलाकूना वो सब मुलाकात करते हैं, तुलाकी आप मुलाकात करते हो,
تلاقونا آپ سب ملاقات کرتے ہو، الاقی میں ملاقات کرتا ہوں، اور نلاقی ہم سب ملاقات کرتے ہیں۔ اب دیکھیے لفظ آپ نے جاہدہ پڑھا، جاہدہ اس نے جہاد کیا، جاہدو ان سب نے جہاد کیا۔ آیت تیسری آیت میں والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور الذین جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، تو پھر ان کے لیے یہ انعامات ہیں جو آیت کے اگلے حصے میں۔ لیکن جتنی آیت یہاں لکھی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور جنہوں نے ہجرت کی، ہاجرہ اس نے ہجرت کی، ہاجرو ان سب نے ہجرت کی، جاہدہ اس نے جہاد کیا، جاہدو ان سب نے جہاد کیا۔ یہ دونوں لفظ ابھی ابھی آپ نے سیکھے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، ان کے لیے پھر انعامات ہیں۔ پہلی آیت پر آ جاتا ہوں جہاں سے شروع ہوا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس نے بنایا، جعل اس نے بنایا، جعل اس نے بنایا، فِيهَا رَوَاسِيَ، رواسی کہتے ہیں لنگروں کو۔ جب ایک کشتی چلتی ہے تو کشتی کو روکنے کے لیے بہت بھاری ویٹ جو ہے وہ سمندر میں ڈالا جاتا ہے، اسے لنگر کہتے ہیں، جس کی وجہ سے کشتی رک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا تو یہ کائنات بھی، یہ زمین بھی حرکت کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو نصب فرمایا تو یہ رک گئی، ٹھہر گئی۔ تو وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اس نے بنائے اس میں سے مطلب اس کائنات میں۔ اب یہ آیت کا سیاق و سباق کیا ہے، کیا سینیریو ہے، کیا ٹاپک ہے، وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اس نے بنائے اس میں لنگر، من فوقہا ان کے اوپر سے، وبارک فیہا اور اس میں برکت دی۔ بلکہ اس آیت کو ہم دیکھ ہی لیتے ہیں تاکہ مفہوم بھی واضح ہو جائے۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا، یہ آیت ہے نا۔ تو جو ہم آیت پڑھ رہے تھے اس کا مطلب کیا ہوا؟ وجعل فیہا رواسیہ، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بنائے، زمین میں بنائے، رواسیہ لنگر، من فوقہا اس کے اوپر سے، وبارک فیہا اور برکت دی اس میں، برکت دی اس میں۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا، دیکھیں جعل یہ بھی فعل ماضی ہے، اس نے بنایا، اور یہ تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے بنایا اس میں یعنی زمین میں، رواسیہ پہاڑوں کو لنگر بنایا، من فوقہا اس فوقہا کی ہا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ بھی زمین ہی ہے، بات زمین کی ہو رہی ہے۔ فی ہا ہو کہ یہ دونوں، یہ ان دونوں کا جو مرجع ہے وہ ہے الارض۔ اس نے بنائے زمین میں لنگر یعنی پہاڑ، من فوقہا زمین کے اوپر سے، وبارکا اور اس نے برکت دی، فیہا اس میں۔ یہ تینوں جو فیہا ہے، جو تینوں ہا ہیں، فیہا، فوقہا، وبارک فیہا، یہ تینوں جو ہا ہیں وہ الارض کی طرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، اور زمین کو ٹھہرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے اور اس کے اوپر سے بنائے اور اس زمین میں برکت دی۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، وَلَا تُجَادِلْ، یہ جو آخر میں جو ساکن ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر یہ فعل مضارع نہیں ہے، بلکہ یہ
فعل امر ہے بلکہ فعل نہیں ہے، کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے کہ لا تجادل، جھگڑا مت کرو، ولا تجادل، تم جھگڑا مت کرو. لیکن چونکہ ابھی ہم نے فعل نہیں پڑھا نہیں ہے، اس لیے فی الحال اس آیت کو ہم ترجمہ ہم نہیں کریں گے، آگے بڑھتے ہیں. والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں. اس آیت کا ترجمہ ہم پہلے کر چکے. آگے ارشاد ہوتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا. جب فعل مضارع سے پہلے سین یا سوفا آ جائے تو وہ اس کو پریزنٹ سے فیوچر میں فکس کر دیتا ہے. سوفا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، اور سین کا مطلب بھی ہوتا ہے ان قریب. فعل مضارع سے پہلے عام طور پر کبھی کبھی یہ دو لفظ لگتے ہیں، سین یا پھر سوفا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. سوفا اس کا مطلب ان قریب، لیکن ان دونوں میں ان دونوں کا مطلب ان قریب ہے. فرق کیا ہے؟ سین جو ہوتا ہے وہ نیئرسٹ فیوچر کے لیے ہوتا ہے، اور سوفا جو ہے وہ فار کے لیے ہے، دور کے لیے. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان قریب حساب لیا جائے گا ان سے آسان حساب، ان قریب ان سے آسان حساب لیا جائے گا. حسابا یسیرا، آسان حساب. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. فا کا مطلب ہو گیا تو، ضاعف یضاعف، یضاعف وہ بڑھاتا ہے، یضاعف وہ بڑھاتا ہے، ہو اس کو کس کو؟ اجر کو. وہ اجر کو بڑھاتا ہے، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ اس کام کرنے والے کے لیے جس نے نیک کام کیا ہے، جس کو میں یہاں کہہ دیتا ہوں عامل، کام کرنے والا. وہ عامل بابا نہیں، یہاں عامل سے مطلب ہے عامل جو کام کرتا ہے وہ. تو ان ضمائر کو سمجھے کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، ہو لہو وہ بڑھاتا ہے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اجر کو کام کرنے والے کے لیے، عامل کے لیے، اضعافاً کثیرہ، بہت زیادہ بار ملٹی پلائی کر کے. اضعافاً کثیرہ، کئی بار، کئی گنا اس کو ملٹی پلائی کر کے اللہ تعالیٰ کام کرنے والے کے عمل کو، اس کے اجر کو بڑھاتا ہے. تو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، ان دونوں کا آپ نے ہو اور لہو کا فرق سمجھ لیا کہ ہو سے مطلب کیا ہے اور لہو سے مطلب کیا ہے. تو وہ بڑھاتا ہے اجر کو کام کرنے والے کے لیے کا ترجمہ اسلام سے آ رہا ہے. اضعافاً کثیرہ، بہت بار، دگنا کر کے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. وَلَا تُقَاتِلُوا، اور تم قتال نہ کرو، ہم ان سے، اور تم قتال نہ کرو ہم ان سے، ہم یعنی مشرکین سے. وَلَا تُقَاتِلُوا، مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تم قتال مت کرو ہم مشرکین سے. کیوں؟ کیونکہ تم ہو عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس. یعنی پورے، اس سے مراد ہے پورے حرم کے احاطے میں مشرکین سے قتال مت کرو. حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ قتال کریں کم تم سے، فی ہی اس میں. ہاں اگر وہ قتال کرتے ہیں تو پھر تم بھی ان کو مارو، اگر وہ تمہیں مارتے ہیں تو تم بھی مارو، جب تک وہ نہ بڑھیں تو تم بھی قتال نہ کرو. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور تم قتال نہ کرو ان سے مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ قتال کریں تم سے اس میں. اب آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائیے کہ ایک جگہ پر یہاں پر ہم ہے اور ایک جگہ پر کم ہے، کیا فرق ہے؟ تم ان کے لیے ہے اور تم کے لیے. تم کے لیے ہے کہ تم قتال مت کرو ان سے، اسٹل کہ وہ قتال کریں تم سے، اس لیے یہ ہم اور کم کا فرق ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں ہے تقاتل میں تا ہے اور یہاں یقاتل میں یا ہے، اس کا کیا وجہ ہے؟ قاتل تو پریزنٹ پاسٹ کے لیے ہے اور یقاتل فیوچر کے لیے. نہیں، دونوں ہی تو قاتل وہ سب، یقاتل تم سب. الٹا ہو گیا. سوری، تقاتل تم سب، یس، اور یقاتل وہ سب. وہ سب، کہ تم سب قتال مت کرو ان سے یہاں تک کہ وہ قتال کریں تم سے. یہ ضمائر، اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ وجہ تھی کہ جو ہم اس ٹیبل کو اتنا ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اور یہ جو
युकातिलु युकातिलूना तुकातिलु तुकातिलूना बार बार क्यों पढ़ते हैं? उसकी वजह से कि देखिए कि ट्रांसलेशन में जो फ़र्क आता है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से आता है। अब मेरे को ये भाई बताएं कि फ़ी ही की जो ही ज़मीर है इससे क्या मतलब है, ये किस तरफ जा रही है? अल्लाह ने फरमाया मस्जिद हराम, मस्जिद हराम की तरफ। बहुत खूब, माशाल्लाह। और तुम क़िताल ना करो उनसे मस्जिद हराम के पास, यहाँ तक कि वो क़िताल करें तुमसे मस्जिद हराम के पास। इसके बाद लफ्ज़ निफाक इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये एज ए वर्बल नाउन यूज़ हुआ है, तो हम इसको छोड़कर आगे बढ़ेंगे। अल्लज़ीन हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, ये आपने पढ़ लिया, वो लोग जिन्होंने हिजरत की और जिन्होंने जिहाद किया अल्लाह की राह में। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान, रब्बना हमारे रब, इन्नना बेशक हम, समिअना हमने सुना, समिअ समिअू समिअता समिअतुम समिअतु समिअना, हमने सुना है, बेशक हमारे रब ए परवरदिगार हमने सुना है, मुनादियन एक निदा करने वाले को, मुनादी का मतलब निदा करने वाला, देखें पीछे लफ्ज यहाँ पर मुनादन मुनादिन का मतलब निदा करने वाला। तो मुनादियन निदा करने वाले को हमने सुना है, युनादी वो निदा करता है, नादा युनादी, युनादी वो निदा करता है, वो पुकारता है, वो बुलाता है, युनादी वो पुकारता है, वो बुलाता है, लिल ईमानी ईमान के लिए। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान, ऐ हमारे रब बेशक हमने सुना है एक मुनादी निदा करता है ईमान के लिए। वो कौन है? रसूल पाक अलैहिस्सलाम है जो ईमान के लिए बुलाते हैं। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम, तुम ईमान लो अपने रब पर, फ़आमन्ना, तो ऐ अल्लाह हम ईमान ले आए। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, तो ऐ परवरदिगार हमारे गुनाहों को बख्श दे, वकफ़िर अन्ना सय्यआतिना, और हमसे हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, व तवफ़्फ़ना अलल अबरार, और हमारा जो हशर है वो अबरार के साथ फरमा। खैर पूरी यहाँ नहीं लिखी हुई, लेकिन इतना हिस्सा जो लिखा है उसका तर्जुमा मैंने आपको बता दिया कि हमारे रब बेशक हमने सुना है एक मुनादी निदा करता है ईमान के लिए। इसके बाद लफ्ज है, अच्छा बशार ने पूछा लंगर क्या होता है? लंगर वो होता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई कश्ती को रोकने के लिए आपने देखा होगा कि जो हैवी वेट डाले जाते हैं उसको कहते हैं लंगर, जिसकी वजह से कश्ती रुक जाए। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, इन्नी बेशक मैं, ज़नन्तु मैंने गुमान किया, इन्नी बेशक मैं, ज़नन्तु कैसे आया ये ज़नन्तु? ये मुदाअफ़ है, ज़न्न ज़न्नु ज़नन्ता ज़नन्तुम ज़नन्तु, मैंने गुमान किया, अन्नी बेशक मैं, मुलाक़िन मुलाकात करने वाला हूँ, हिसाबिया अपने हिसाब से। मुलाक़िन का मतलब मुलाकात करने वाला, आप इस पेज में देख सकते हैं लफ्ज़ ये मुलाक़िन, मुलाक़िन का मतलब मुलाकात करने वाला। लाक़ा का मतलब होता है उसने मुलाकात की, और मुलाक़िन मुलाकात करने वाला। तो मुलाक़िन मुलाकात करने वाला, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था, बेशक मैंने गुमान किया यानी मैंने यकीन था, मुझे यकीन था कि बेशक मैं मिलने वाला हूँ अपने हिसाब से। क़यामत के दिन जब बंदे को नामा अमल सीधे हाथ में मिलेगा तो वो खुशी के मारे कहेगा कि मुझे पता था कि इंशाअल्लाह मेरा जो हाल है वो अच्छा ही होगा। 10 आयतों तक रखते हैं, इंशाअल्लाह मजीद कल जो 11 बजे हमारा दर्स होगा उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता